السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اس نعمت پر ہم جتنا بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں یقیناً کم۔ سر ہم اپنے سماج اور معاشرے کے لوگوں کو دیکھیں، جائزہ لیں، محاسبہ کریں، کتنے ایسے انسان ہیں جو اپنی پیشانی کو غیر اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا یہی شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی علیہ السلام کی صحیح سنت کی توفیق بخشی ہے۔ ورنہ کتنے ایسے مسلمان ہیں دین کے نام پر خرافات کرتے ہیں، توحید کے نام پر شرک کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو یہ توفیق بخشی کہ ہم پیارے نبی علیہ السلام کے سنت کی توفیق یہ عطا کی کہ ہم صحیح سنت کو فالو کرنے والے ہیں، ورنہ آج سنت کے نام پر بدعت و خرافات کرنے والوں کو کمی نہیں۔ میں جس موضوع کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں یا جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں اس قدر ہیں کہ اس کو بیان کرنے کے لیے یا اس کو سنانے کے لیے ایک کافی طویل وقت کی ضرورت ہے۔ یہ ایک مثالی شخص ہیں، بہت ہماگیر شخصیت کے مالک یہ شخص ہیں۔ ان کی اسلام کے نام پر، دین اور توحید کے نام پر جو ان کی قربانیاں ہیں، اس کو لکھنے اور بولنے کے لیے کافی وقت چاہیے۔ اس محدود وقت میں ان کی قربانیوں کو بیان کرنا میرے لیے ایک بہت بڑی آزمائش کی بات ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 2 سال کے بعد آپ مکہ میں پیدا ہوئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، دوستی تھی، اور پھر قدم قدم پر جہاں ضرورت پڑی اسلام آیا اور آپ علیہ السلام کو نبی بنایا گیا۔ جہاں بھی آپ کو ضرورت پڑی سب سے پہلے سپورٹ اور مدد اور تعاون جس نے پیش کیا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے۔ پھر آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور مدینہ میں آپ کی وفات ہوئی، اور مدینہ میں آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمہور مسلمین متفقہ طور پر، اجماعی طور پر سبھوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ لیا کہ ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا جائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا اور آپ نے اپنی خلافت کی ذمہ داری کو اس قدر بحسن خوبی انجام دیا کہ اپنوں ہو کہ غیر، مسلم ہو کہ نان مسلم، سبھوں نے آپ کی خلافت کو مثالی خلافت قرار دیا ہے۔
یعنی جس قدر آپ نے احتیاط اور اعتدال اور عدل و انصاف پر قائم رہتے ہوئے اپنی رعایا اور اپنے سماج کے لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے نرمی اور سہولت کا لحاظ رکھتے ہوئے جس طرح آپ نے کام کیا، اس کام کو، اس حکومت کو، اس خلافت کو جہاں اپنوں نے تسلیم کیا ہے، یعنی مسلمانوں نے اس کو مانا ہے، وہیں پر غیروں نے بھی آپ کی خلافت کو مثالی اور عالی شان خلافت کو مانا ہے۔ گاندھی جی نے کہا تھا کہ اس ملک کی آزادی کے بعد جب حکومت کی بات آئی، قیادت کی بات آئی، تو گاندھی جی نے جملہ کہا تھا کہ حکومت کے مسئلے میں یا اچھے قائد کے بارے میں میں اپنے لوگوں کی مثال یہاں میں پیش کرتا ہوں، کیونکہ اپنوں میں وہ عدل انصاف کرنے والے، سادگی پسند اور احتیاط سے زندگی گزارنے والے اپنوں میں نہیں ہیں۔ میں اس موقع پر سادگی کی مثال میں پیش کرتا ہوں تو سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت کو پیش کرتا ہوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عدل و انصاف کو پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ اسلام کے خلیفہ تھے، وقت کے قائد تھے، وقت کے بہت بڑے سپہ سالار تھے، ذمہ دار تھے، مگر وہ بادشاہ ہونے کے ساتھ، خلیفہ ہونے کے ساتھ فقیروں کی زندگی گزاری ہے۔ یہ سادگی تھی ان کی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے نام پر، دین کے نام پر ان کی قربانیاں کیا تھیں، یہ مسئلہ کیوں چھیڑا جا رہا ہے، یہ عنوان کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ تاکہ آج بھی اسلام کی مدد کی ضرورت ہے، اسلام کو سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اسلام کہاں کس قدر کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، مسلمانوں کو جھجوڑنے کی ضرورت ہے، ان کی تربیت کی ضرورت ہے، صحابہ اکرام کی قربانیوں کو بیان کر کے یہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طریقے سے صحابہ اکرام نے اس دین کی آبیاری کی، اس دین کی خدمت کی اور اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کیا، مضبوط بنایا، وہ آج ہمارے اندر بھی اس جذبے کی ضرورت ہے جو جذبہ صحابہ اکرام کے اندر تھا، جو جذبہ وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھا۔ اور صدیق کی پہلی قربانی یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے اسلام لانے والی عورتوں میں آپ کی چہیتی بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، اور مردوں کی بات کریں تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ نے سب سے پہلے نمبر پہ اسلام قبول کیا ہے۔ یہ آپ سابقین اولین میں سے ہیں، اور سابقین اولین میں سے ہونا یہ بھی کسی قربانی سے کم نہیں، کیونکہ سرزمین مکہ کے اندر جب بھی کوئی آدمی اسلام کا نام لیتا تھا، اسلام کا اعلان کرتا تھا، تو مکہ کے جو غیر مسلم تھے، مکہ کے جو نان مسلم تھے، مکہ کے جو مشرک تھے، وہ کسی درندے سے کم نہیں تھے، وہ کسی بھیڑیے سے کم نہیں تھے، مسلمانوں پر بے تحاشا ظلم ڈھایا کرتے تھے۔ اور وہ صدیق رضی اللہ عنہ جیسی مثالی شخصیت کو اس اسلام لانے کے نتیجے میں مارا گیا، پیٹا گیا، بدنام کیا گیا، اور رسول علیہ السلام کا جب انہوں نے رسول کا دفاع کیا، رسول کو بچانا چاہا، جس میں رسول کو بھی مکے سے ڈھایا گیا، رسول کو بھی ستایا گیا، جب رسول کو مارا جا رہا تھا تو سب سے پہلے کھڑے ہونے والی شخصیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے اور کھڑے ہو کر کے بچایا، اور جیسے رسول کو بچانا چاہا، رسول کو لوگوں نے چھوڑ کر کے ابوبکر صدیق کو مارنا شروع کر دیا۔ تو سابقین اولین میں سے یہ ہے، اور سابقین اولین میں جو لوگ صحابہ کرام آتے ہیں انہوں نے اسلام پر ثبات قدمی اختیار کی، اور اس اسلام کو قبول کرنے کے نتیجے میں ان کو سخت سے سخت سزائیں ملی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک قربانی یہ بھی ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو مال سے نوازا تھا، اللہ رب العالمین نے آپ کو جیسے مال کی دولت سے سرفراز کیا تھا، ایسے دل کے اعتبار سے بہت مالدار بنایا تھا۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مال تھا، دیکھا کہ کمزور مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے، اسلام لانے کے نتیجے میں ان کو تڑپایا جا رہا ہے، وہ مکہ، وہ سرزمین عرب، وہ مکہ مکرمہ جو حدود حرم میں ہے، جو اس روئے زمین کا سب سے پاکیزہ جگہ ہے، جو حرم میں شمار ہوتا ہے، ایسی سرزمین پر
مکہ کے کمزور مسلمانوں کو دردناک سزائیں دی جاتی تھی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں. حضرت صدیق نے جب دیکھا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اسلام لانے کے نتیجے میں ان کا مالک، ان کا آقا دردناک سزائیں دے رہا ہے، ہم اور آپ صرف سنتے ہیں، ہم اور آپ صرف پڑھتے ہیں، جو اس سزا کو سہتا ہے وہ اس کو محسوس کرتا ہے. ہم نے وہ سزا نہیں دیکھی ہے، ہم نے وہ سزا کو نہیں محسوس کیا ہے، اس لیے ہمارا دل اور ہمارا شعور اس چیز کو محسوس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. سیدنا صدیق نے جب دیکھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو تڑپایا جا رہا ہے، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھا گیا ہے اور پھر ان کو مکہ کی گلیوں میں، مکہ کی وادیوں میں چلچلاتی دھوپ ہے اور پھر وہ چٹیل میدان اور ریتیلی زمین، جو مکہ گئے ہوں گے وہاں کا لوکیشن، وہاں کا ماحول، وہاں کا کلائمیٹ، وہاں کی سرزمین جو واقف ہوں گے، وہاں سیدنا صدیق نے جب دیکھا کہ بلال حبشی کو گھسیٹا جا رہا ہے، ان کو پیٹا جا رہا ہے، اسلام لانے کے نتیجے میں ان کو سزا دی جا رہی ہے. بلال حبشی کی اس سنگین ضرورت کو دیکھنے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرنے کی کوشش کی. پوچھا کتنی مال کی ضرورت ہے. حضرت بلال حبشی کو آزاد کرنے کا مسئلہ ہے کیونکہ غلام تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیسے سے، اپنے مال سے حضرت بلال حبشی کو آزاد کرایا. کمزور مسلمانوں کو آزاد کرانے میں اور ان کی غلامی کی زندگی سے آزاد کر کے ایک انسان بنانے میں، ایک کامیاب زندگی عطا کرنے میں، حریت اور آزادی دینے میں اور صدیق رضی اللہ عنہ کا کلیدی کردار رہا ہے. اسی لیے مورخین نے اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں لکھا ہے کہ ان کا لقب العتیق ہے. العتیق کا معنی ہوتا ہے آزاد کرنے والا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور مسلمانوں کو جو غلام تھے ان کو آزاد کرتے تھے اور للہ فی اللہ کام کرتے تھے. یہ اس کی دوسری قربانی ہے کہ انہوں نے کمزور مسلمانوں کا سہارا دیا، سہارا بنے، سپورٹ کیے، ان کی مدد کی. اور وہ صدیق کی قربانی میں سے ایک قربانی یہ بھی ہے کہ زندگی بھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رسول کا دفاع کیا ہے، رسول کا سپورٹ کیا ہے. جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ مکہ کی سرزمین پر جہاں کمزور مسلمانوں کو ستایا جاتا تھا، وہیں پر صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کو گزارا جاتا تھا. حرم میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، حرم میں آپ تھے، ایک شخص آیا اور آپ کو گھسیٹنا شروع کر دیا اور آپ کی گردن میں چادر ڈال کر کے گلا گھونٹنا شروع کر دیا. اور صدیق آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر دفاع کیا. کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہا تم ایک ایسے آدمی کو اس بنیاد پر قتل کرتے ہو یہ کہتا ہے کہ میرا بدلہ ہے؟ کیا اللہ پر ایمان لانا کوئی جرم ہے؟ کیا اللہ پر ایمان لانا یہ کوئی گناہ ہے؟ یہ آدمی اللہ کی توحید سے اقرار کرے، اس کے نتیجے اس کے گلا گھوٹا جائے. اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ڈٹ کر رسول کا مقابلہ کیا اور رسول کا دفاع کیا. اس کے نتیجے میں صحابہ مشرکین نے اللہ کے نبی کو چھوڑ دیا، ان ظالموں نے ابوبکر صدیق کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. یہ موقع تھا جہاں رسول کو تبایا جا رہا ہے، رسول کو سزا دی جا رہی ہے، وہاں بڑھ کر کے آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سپورٹ کی ہے. طاقت کے اعتبار سے، قوت کے بل بوتے، جسمانی طاقت کے بل بوتے کھڑے ہو گئے اور کہا رسول کو چھوڑ دو، رسول کو نہ مارا جائے. کیوں مارتے ہو؟ کیا یہ جرم ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے مطلب اللہ رب العالمین ہے؟ یہ واحد شخصیت ہے، بڑی مثالی شخصیت ہے، بڑی عظیم شخصیت ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رسول کا دفاع کیا ہے. اور صدیق کی قربانیوں میں سے ایک قربانی یہ ہے کہ ان کا ایمان اعلیٰ درجے کا تھا، ان کا ایمان اعلیٰ درجے کا تھا، اعلیٰ مرتبے پر تھا، ان کا ایمان بہت مضبوط تھا، قدم قدم پر انہوں نے استقامت پیش کی. جہاں دین اور عقیدے کا مسئلہ آیا بلا چو چرا اس کو تسلیم کیا. بلا چو چرا عقیدے کے مسئلے کو مان لینا یہ مقام صدیقیت ہے. اور دین اور عقیدے کے مسئلے میں شوشہ پیدا کرنا، شبہہ پیدا کرنا اور اس میں جا کے کیڑے نکالنا اور اس میں نقطہ پیدا کرنا، دین اور اسلام کی باتوں میں اعتراض پیدا کرنا، یہ اسلام مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، ابو جہل لوگوں کا طریقہ ہے. سدھرنے کی ضرورت ہے.
ابو بکر صدیق کی واحد شخصیت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین کے مسئلے میں، عقیدے کے مسئلے میں، نبی کے مسئلے میں جو بات عقل میں نہیں آتی تھی اس کو بھی مانتے تھے۔ لیکن معراج کا واقعہ ہوا، معراج کا واقعہ ایک معجزہ تھا۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانا ایک مہینے کا سفر تھا، مگر اللہ کے نبی علیہ السلام رات کو کچھ حصے میں مکہ سے بیت المقدس گئے، اور بیت المقدس سے آپ نے تمام انبیاء اکرام کو نماز پڑھائی، اور پھر نماز پڑھانے کے بعد آپ کو پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، پھر ایسے ہی اسٹیپ بائی اسٹیپ 7ویں آسمان پر لایا گیا، اور وہاں آپ نے انبیاء سے ملاقات کی، جنت و جہنم کا دیدار کیا، اور پھر وہاں نماز فرض ہوئی اور آپ کے مکہ میں واپس آئے۔ یہ سفر ہے معراج کا۔ اس مسئلے کو لے کر کے، اس سفر کو لے کر کے مشرکین نے آپ کا تعاقب کیا، کہا یہ کیسا ہو سکتا ہے، یہ بات ذہن اور دماغ میں کیسے آ سکتی ہے کہ ایک آدمی رات کے کچھ حصے میں مکہ سے بیت المقدس جائے اور پھر 7ویں آسمان کی سیر کر کے آئے، جنت و جہنم کا مشاہدہ کر کے آئے۔ ایسا ممکن نہیں ہے، یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ مقام صدیقیت دیکھیے، اور صدیق کا ایمان دیکھیے کہ اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر ابو جہل آیا اور کہا، ایسا بتاؤ اگر کوئی آدمی یہاں سے مکہ سے جائے بیت المقدس اور وہاں سے واپس آئے اور پھر 7ویں آسمان کی سیر کرے، کیا ایسا ممکن ہے کہ رات میں کوئی چلا جائے؟ اور صدیق نے کہا کہ نہیں۔ ابو جہل نے سوچا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ ابو جہل نے کہا کہ جانتے ہو یہ دعویٰ کس کا ہے؟ یہ دعویٰ تمہارے دوست محمد کا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اگر یہ دعویٰ محمد کا ہے، وہ سچے ہیں، تم جھوٹے ہو۔ یہ میری عقل مانے یا نہ مانے، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ اگر رسول نے یہ اعلان کیا ہے، رسول نے یہ پکار لگائی ہے، تو میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اور کھسیا کر ابو جہل چلا گیا۔ یہی صدیقیت ہے، یہی ایمان ہے۔ دین اور عقیدے کے مسئلے میں آدمی سرنڈر ہو جائے، الرٹ ہو جائے اور اس کو تسلیم کر لے، اسی کو صدیقیت کہتے ہیں۔ اور دین اور عقیدے کے مسئلے میں شبہ پیدا کرنا، شبہ پیدا کرنا، اعتراض کھڑا کرنا اور اس میں کیڑے نکالنا، یہ ابو جہل اور ابو لہب لوگوں کا طریقہ ہے۔ نوجوانوں کو خاص طور سے اس چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں دین اور عقیدے کا مسئلہ آ جائے، دین اور عقیدے کا مسئلہ آ جائے، تقدیر کا مسئلہ آ جائے، غیب کا مسئلہ آ جائے، وہاں پر آدمی کو کھوپڑی اور دماغ نہیں لڑانا چاہیے۔ اور وہ صدیق کا ایمان یہ کہتا ہے کہ اگر رسول کا یہ دعویٰ ہے تو وہ سچا ہے، وہ دعویٰ صحیح ہے، دماغ میں آئے یا دماغ میں نہ آئے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث تو صحیح ہے لیکن ہمارے دماغ میں نہیں آتی، سنت تو صحیح ہے مگر دماغ میں نہیں آتی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اعتراض کرنا، شبہ اور کوشا نکالنا، یہ مقام صدیقیت سے ہٹ کر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے پوچھا، آپ نے ایک درس دیا اور یہ واقعہ بتلایا کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جو ایک گائے پر سوار ہو گیا۔ تو گائے نے یہ کہا کہ تم میرے پیچھے کیوں سوار ہو رہے ہو؟ اللہ نے مجھ کو کھیتی کے لیے بنایا ہے، سواری کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ یہ جملہ گائے نے کہا، خلقت للزرع، مجھ کو کھیتی کے لیے بنایا گیا ہے، تم میری پیٹھ میں سواری کرتے ہو، اللہ نے مجھ کو اس لیے نہیں پیدا کیا۔ یہ جملہ، یہ کلمہ، یہ گائے کا تھا۔ اب یہ واقعہ جب آپ نے بیان کیا اور کہا کہ گائے گفتگو کر رہی تھی اور انسان سے بات کر رہی تھی، تو صحابہ اکرام کو بات تعجب ہوا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک گائے انسان سے گفتگو کرے؟ انسان کی زبان الگ ہے، جانور کی زبان الگ ہے۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا، تعجب کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اور صدیق بھی اس پر ایمان لاتے ہیں، عمر فاروق بھی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ بتلانا کیا مقصود ہے؟ بتلانا یہ مقصود ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس مجلس میں نہیں تھے، مگر آپ نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، اور اس واقعے پر جیسے میں ایمان لاتا ہوں ایسے وہ صدیق بھی ایمان لاتے ہیں۔ بتلانا یہ مقصود ہے کہ ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان اور عقیدے میں بہت ٹھوس تھے، بہت مضبوط تھے۔ اسی طریقے سے ایک نصیحت، ایک قربانی یہ بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، یہ سفر بڑا سنگین سفر تھا، یہ بڑا دشوار سفر تھا، بڑا مشکل سفر تھا۔ ایسے وقت میں آدمی گھر سے نکلے
گویا اپنی جان گنوانے کے مترادف تھا، اپنی جان قربان کرنے کے مترادف تھا۔ ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نہیں کیے، بہت سارے مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے، مگر ابو بکر صدیق نہیں ہجرت کیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھ کو ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ آپ نے اپنے دوست ابو صدیق سے یہ کہا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ جیسے یہ ابو صدیق نے یہ سنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، فوراً نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ جبکہ یہ لمحہ اور یہ موقع ایسا تھا، وہ یہ اپنی جان کو جوخم میں ڈالنا تھا، خطرے اور نقصان میں ڈالنا تھا۔ قریش کے لوگوں کا اعلان ہو چکا تھا، جو محمد کو زندہ یا مردہ لائے اس کو 100 اونٹ کا انعام ملے گا۔ اس ہجرت کے راستے میں جو قربانی ابو صدیق نے دی ہے، جو غار ثور میں 3 راتیں ابو صدیق نے گزاری ہیں، اس رات کی قربانی کو ایک طرف رکھا جائے اور امت کی ساری قربانی کو ایک طرف رکھا جائے اور ابو صدیق کی قربانی غالب آ جائے۔ اسی لیے ایسے عمر بن خطاب اور دیگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اسلاف امت کا یہ جملہ تھا، یہ ان کا نعرہ تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کو، ان کی قربانیوں کو میزان میں ایک پلڑے میں رکھا جائے اور امت کی سارے مسلمانوں کی قربانی ایک پلڑے میں رکھا جائے، ان کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے، تو ابو صدیق کا ایمان آنے والے امت کے سارے مسلمانوں کے ایمان پر غالب آ جائے گا۔ اسی جذبے، اسی ایمان اور اسی روحانیت کی وجہ سے اور نبی کی صحبت کی وجہ سے جو ان کی تربیت ہوئی تھی، جو ان کی ٹریننگ ہوئی تھی، اور صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اور نکل گئے اور غار ثور میں 3 رات آپ نے گزاری۔ اور پھر سفر اخراجات میں جو بھی ضرورت پیش آئی اور وہ صدیق نے تنہا اس کو برداشت کیا۔ سواری کی ضرورت آئی، آپ نے اس کو پال کے رکھا تھا کہ میں اس کو ہجرت میں لے جاؤں گا۔ اور پھر کرائے کی بات آئی کہ فلاں آدمی جو مکہ کا انسانیت نواز آدمی ہے، اس آدمی کے ذریعے سے جو راستے کی باریکیوں کو، راستے کے متعلق گہری واقفیت رکھتا ہے، اس آدمی کو منتخب کیا گیا۔ اس کا کرایہ اور اس کی اجرت اور صدیق نے اپنی جیب سے دی۔ اور جب مکہ سے آپ مدینہ پہنچے، قباء میں قیام ہوا، اور پھر قباء کے بعد آپ علیہ السلام مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ علیہ السلام جو سب سے پہلا کام یہ کیا، لوگوں کی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے مسجد کی تعمیر۔ اس مسجد کی تعمیر میں بھی ابو بکر صدیق نے اپنی جیب سے، اپنی رقم سے اس کو قربان کیا۔ یہ ابو صدیق کی ایک دوسری قربانی ہے کہ مسجد نبوی، جو ہم مسجد نبوی جس کو جانتے ہیں، اس زمین کو خریدنے والے اور اس زمین کو خرید کر کے اور اس کا رقم دینے والے اور اللہ کے لیے وقف کرنے والے ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ مسجد نبوی بھی ہے، اور اس زمین کی قیمت چکانے والی اگر کوئی شخصیت ہے تو سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو ابو صدیق کی قربانیوں میں سے ایک قربانی یہ بھی ہے جس کو بہت لوگ کم جانتے ہیں کہ آپ نے اپنی چھوٹی بیٹی، کمسن بیٹی کی شادی اللہ کے نبی علیہ السلام سے کی۔ اب سوچئے، پیارے نبی علیہ السلام کی عمر 50 سے اوپر تھی، سیدہ عائشہ صدیقہ کی عمر چھوٹی تھی، 6 یا 7 سال کی تھی۔ 50 سال اور رہا 6 یا 7 سال، اتنی چھوٹی بچی کی شادی اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہو گئی۔ آج ممکن ہے؟ آج ایسی شادی ہو سکتی ہے؟ شادی کی جب بات آتی ہے تو سب سے پہلے عمر پوچھی جاتی ہے، عمر کتنی ہے؟ چھوٹی بڑی کا مسئلہ آیا، رشتہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی اللہ کے نبی علیہ السلام سے کر دی، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر 50 سے اوپر تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر 7 سال ہے اور شادی ہو گئی، اس کو تو بالغہ نہیں تھی، چھوٹی تھی، بلوغت سے پہلے بھی شادی ہو جاتی، مگر رخصتی بلوغت کے بعد ہوئی تھی۔ بہت سارے منکرین حدیث نے اور خبیث ذہن کے لوگوں نے اس شادی کے متعلق کیا نکالا، شبہ پیدا کیا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی۔ عرب کا سماج ایسا تھا کہ یہاں 9-10 سال کے اندر عورتیں، لڑکیاں بالغ ہو جایا کرتی تھی،
بلوغت کی عمر تک پہنچ گئی، شادی کا مسئلہ حل ہو گیا. تو شادی گرچہ حضرت صدیق نے کم سن عمر بھی کی تھی، لیکن بلوغت کے بعد رخصتی ہوئی تھی، اس میں اب کوئی شبہ اور اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بھی ایک قربانی ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی اللہ کے نبی علیہ السلام سے کرا دی، جبکہ عمر میں بہت فرق تھا. کہا ایک طرف 60 سال عمر ہے اور کہا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر 50 کے اوپر ہے. اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی میں سے ایک قربانی یہ بھی ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تمام جنگوں میں شرکت کی. جتنے بھی نبی کے زمانے میں غزوات ہوئے، لڑائیاں ہوئی، حق اور باطل کا مارکا پیش آیا، جہاد کی بات آئی، میدان جنگ میں کودنے کی بات آئی، آپ نے اس میں شرکت کی. جنگ بدر سے لے کر کے جنگ تبوک تک، جنگ تبوک کے نبی علیہ السلام کا آخری کا غزوہ ہے. بدر سے لے کر کے تمام جنگوں میں بنفس نفیس شریک تھے، کسی ایک بھی جنگ میں غائب نہیں تھے. اور جنگ بدر کے موقع پر آپ نے کلیدی کردار ادا کیا. ان کے رشتے میں کوئی تھے، شاید ابو یا بیٹے، مجھے اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، ان کے رشتے میں تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو دیکھ لیا تھا، مگر رشتے داری کی وجہ سے غالباً ابو تھے یا بیٹے تھے. ان کا بیٹا کہتا ہے ابو میں نے آپ کو جنگ کے میدان میں دیکھ لیا، نشانہ بھی لگا لیا، لیکن ابو کی حساب کو چھوڑ دیا. اور اس صدیق کہتے اگر تو مل جاتا، عبد الرحمان نام تھا ان کا، تم مل جاتے تو میں تم کو نہیں چھوڑتا، کیونکہ تم کفر پر تھے، اس کو کوئی اسلام نہیں لائے تھے. بعد میں اللہ نے اسلام کی توفیق بخشی. سوچئے کہ ہر جنگ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ شریک تھے، مال کی قربانی دے رہے ہیں، جان کی قربانی دے رہے ہیں، وقت کی قربانی دے رہے ہیں، سفر میں آنے والے حادثات اور مسائل کی قربانی پیش کر رہے ہیں. اور موقع جیسا آتا ہے وہاں آپ نے قربانی پیش کی، اتنی قربانی پیش کی، مال خرچ کرنے کے بارے میں اتنا مال خرچ کیا. آپ علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اے مسلمانوں، مرض الموت کا یہ خطبہ ہے. جب آپ بیماری بڑھ گئی اور آپ نے اپنی وفات سے 3 روز سے پہلے جو خطبہ آپ نے دیا تھا اس میں نصیحت یہ تھی انصار کے ساتھ حسن سلوک کرنا، خیر خواہی کرنا، ان کا لحاظ رکھنا، ان کا اکرام کرنا، ان کی تعظیم کرنا. اور آپ نے خطبے میں بھی کہا کہ میں نے اس روئے زمین پر سارے لوگوں کے احسانات کو چکا دیا ہے، جس کے جو بھی احسانات تھے میں نے سب کے احسانوں کو چکا دیا. مگر ایک شخصیت ہے جس کے احسان کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکتا. وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی قربانیاں اتنی زیادہ تھیں، جن کے احسانات اتنے زیادہ تھے. آپ نے کہا کہ ان کا احسانات میں اس دنیا میں نہیں چکا سکتا ہوں، اللہ ہی ان کا بہترین بدلہ دے سکتا ہے. آخرت سے ان کا بدلہ ملنے والا ہے، دنیا میں ان کے احسانات کو نہیں چکا سکتا ہوں. ان کی قربانیاں، ان کے احسانات بہت زیادہ ہیں. سوچیے جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ضرورت ہے، یہ تنگی کا وقت ہے، فقر و فاقہ کا وقت ہے، کافی طویل سفر ہے، تبوک جانا ہے، وہاں جا کر کے رومیوں سے جہاد کرنا ہے، پیسے کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، سامان جہاد کی ضرورت ہے. اب وہ صدیق رضی اللہ عنہ گھر گئے اور گھر سے جا کر کے پورا مال لے کے چلے گئے. اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال تھا، انہوں نے یہ سوچ رکھا تھا آج مجھ سے آگے کون بڑھ سکتا ہے، اللہ نے آج میرے ہاتھ میں دولت دی ہے، آج میرے گھر میں مال ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں میں اتنا مال آج خرچ کر دوں گا، آج مجھ سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا ہے. گئے گھر میں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر گئے اور آدھا مال لے کر کے اللہ کے نبی کے خدمت میں پیش کر دیا. ادھر سے وہ صدیق رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، پوچھا کیا بات ہے، کتنا لائے ہو؟ کہا میں نے پورا مال اپنے گھر کا اسلام کی خدمت کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے میں نے قربان کر دیا. تم کیا لائے ہو؟ کہا میں نے آدھا مال لایا، آدھا اپنے لیے لایا ہوں، آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا. یہاں ایک طرف دیکھیے وہ صدیق رضی اللہ عنہ پورا مال لا رہے ہیں، تاریخ میں آتا ہے کہ آپ نے جھاڑو بھی لایا تھا، چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو ملا دیا تھا.
اور ابو بکر صدیق نے پورا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی دینے کی باری آئی تو انہیں اپنا آدھا مال کیا، دو حصہ کیا، ایک آدھا مال قربان کیا اللہ کے راستے میں اور آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا۔ یہاں پر وہ صدیق کی جو قربانیاں زیادہ نظر آئی، حضرت عمر فاروق نے یہ کہا تھا کہ میں تو یاد سوچا تھا کہ آج آگے بڑھ جاؤں گا، مگر یہ کہ وہ صدیق مجھ سے آگے بڑھ گئے، اب میں زندگی بھر کبھی ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا خیر کاموں میں۔ ابو بکر صدیق کو ابو بکر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہر خیر کے کاموں میں بڑھ کر کے حصہ لیا کرتے تھے، پیش رہا کرتے تھے، آگے رہا کرتے تھے، اس لیے ان کی کنیت ابو بکر ہو گئی، ورنہ ان کی اولاد میں کسی کا نام بکر نہیں ہے۔ ان کی قربانی میں سے ایک قربانی یہ بھی ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو امت بکھر رہی تھی، بڑے بڑے ایمان والے جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت وفات رسول کے موقع پر کہنے لگے اگر کوئی شخص یہ کہے رسول کی وفات ہوگی اس کی گردن مار دوں گا، جو یہ کہے رسول کی وفات ہو گئی اس کو دنیا میں آنے کو کوئی حق نہیں ہوگا، بے قابو ہو گئے۔ صحابہ کرام بکھر رہے تھے، صحابہ کرام بے تحاشا رو رہے تھے، پورا مدینہ تاریخ ہو چکا تھا۔ صحابہ کرام یہ کہتے جس روز آپ علیہ السلام مدینہ میں داخل ہوئے تھے اس سے تابندہ اور روشن کوئی بھی نہیں تھا، مگر جس دن آپ کی وفات ہوئی اس سے بڑا تاریخ دن ہم نے کبھی دیکھا نہیں۔ مدینہ کے مسلمانوں کی حالت یہ تھی، حضرت عائشہ صدیقہ یہ بیان کرتی ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر مسلمانوں کی حالت یہ ہوگی جیسے تاریخ رات ہو اور پھر یہ بارش کا موسم ہو، کڑاکے کی ٹھنڈک ہو، اندھیری رات ہو، اس موقع پر بکریاں اور چرواہے ان دونوں میں کیا ربط ہوتا ہے۔ چرواہا ڈھونڈتا ہے میری بکریوں کو، اپنی بکریوں کو، اور بکریاں ڈھونڈتی اپنے چرواہے مالک کو، سب تتر بتر ہو گئے تھے۔ مگر وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سنگین موقع پر، انتہائی نازک اور حساس موقع پر اپنی ایمانی غیرت کا ثبوت پیش کیا اور اٹل حقیقت بنے رہے، جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے عمر فاروق یہ کہہ رہے تھے جو کہے رسول کی وفات ہوگی اس کی گردن مار دی جائے گی۔ رسول کی وفات نہیں ہوئی، رسول ابھی گئے ہیں، جیسے موسیٰ گئے تھے طور پر، جیسے موسیٰ گئے تھے وہاں سے آئیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ رسول وفات پا چکے ہیں، آئیں گے تو ان کا ہاتھ پیر کاٹ ڈالیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے آئے اور حالات کا جائزہ لیا، رسول کے چہرے کو کھولا، پیشانی کا بوسہ دیا، پھر آپ روئے اور پھر اس کے بعد سیدھے آپ منبر رسول پر کھڑے ہو گئے، تقریر کی، نصیحت کی اور کہا فإن محمدًا قد مات۔ آپ نے کہا جو من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ کہا جو محمد کی اطاعت و پیروی کرتا تھا وہ سن لے، رسول کی وفات ہو چکی ہے، رسول اس دنیا میں نہ رہے، رسول کی موت ہو چکی ہے، اور جو اللہ کی بندگی کرتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین حی و قیوم ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اور پھر اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ پیارے نبی علیہ السلام کی وفات کے موقع پر جو حالات مدینہ کے تھے، جو سنگین دور گزر رہا تھا، جو مسلمان بکھرے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا صرف ایک آیت کریمہ کے ذریعے سے اکٹھا کیا تھا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اس خطبے کا اتنا بہترین اثر ہوا، اس نصیحت کا یہ اثر ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے خطبے کے بعد جو لڑکھڑائے تھے، جو بکھرے تھے، جو تتر بتر ہو گئے تھے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ رسول کی وفات کا جو دعویٰ کرے گا، اعلان کرے گا، اس کی گردن مار دی جائے گی۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے جب میں نے یہ آیت کریمہ سنی اور یہ خطبہ سنا تو میں لڑکھڑا کر کے زمین پر گر گیا، میں قابو میں نہیں تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آیت کریمہ ابھی نازل ہوئی ہے، جبکہ اس قرآن کے حافظ تھے، اس آیت کریمہ کو یاد کرنے والے۔ اور جب آپ حج میں گئے تھے، حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ کے سامنے یہ آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد حضرت عمر بن خطاب رونے لگے تھے۔ آیت بشارت کی ہے، مگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں
रो क्यों रहे थे? रो इसलिए रहे थे, इस आयत करीमा के जरिए से उम्मत को एक पैगाम दिया जा रहा है कि दीन आज मुकम्मल हो रहा है। अब दीन मुकम्मल हो रहा है, इस तकमील के बाद सिवाय नुकसान कुछ नहीं है। यानी अब इसमें अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की इस आयत के नुज़ूल के बाद यानी दीन मुकम्मल हो गया, यानी अब दीन मुकम्मल होने के बाद रसूल की जरूरत नहीं है, अब रसूल अल्लाह के पास जाने वाले हैं। इस आयत करीमा के नुज़ूल के बाद उमर फारूक रो रहे थे, मगर जब रसूल की वफात हो गई तो उमर फारूक ये कहते हैं कि जो आदमी कहे कि रसूल की वफात हो गई मैं उसकी गर्दन मार दूंगा। मगर इस खुतबे का असर ये हुआ, ये उस सिद्दीक की बड़ी कुर्बानी है, उम्मत को संभाला है, उम्मत को बिखरने और बितर बितर होने से संभाला था। जब मदीना में सारे लोग रो रहे थे, मगर सैयदना अबू बकर सिद्दीक की शख्सियत वो थी, पूरा मदीना रो रहा था मगर वो सिद्दीक नहीं रोए। क्यों? अगर इस मौके पर वो सिद्दीक भी रोते तो उम्मत को संभालता कौन? उम्मत को संभाला किसने था? उम्मत को संभाला किसने था? ये वो सिद्दीक की शख्सियत है जिसने उम्मत को संभाला था। अगर इस मौके पर अगर वही काम और वो सिद्दीक भी करना शुरू कर देते, जिस तरह सहाबा किराम बेतहाशा रो रहे थे रसूल की जुदाई पर, अगर यही अबू बकर सिद्दीक भी रोना शुरू कर देते तो फिर उम्मत को संभालता कौन था? हमारे बहुत सारे लोग इस वफात रसूल का जश्न बनाते हैं। मौसम आ रहा है मिलादुन नबी का, ये सफर की 20वीं तारीख है, 22 दिन के बाद मिलादुन नबी आने वाली है। इस हकीकत को समझने की जरूरत है। जिस रोज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वफात हुई, आलम ये था मदीना तारीख हो चुका था, और उस रसूल की वफात के दिन के नाम पर उम्मत मुसलमा का एक बड़ा तबका तो वो काम करे, मोहब्बत रसूल के नाम पर वो हरकत करे। दीन तो छोड़ो, इंसानियत जिसको तकलीफ नहीं करती है, गाना, रैली निकालना, जुलूस निकालना, डीजे बजाना, खुराफात काम करना, रास्ता रोकना, ये इंसानों का तरीका, मुसलमान तो छोड़ो, एक इंसान का भी तरीका नहीं हो सकता है। लिहाजा इस हकीकत को, मोहब्बत रसूल को समझने की जरूरत है कि जिस दिन अल्लाह के नबी की वफात हुई, उम्महातुल मोमिनीन बेवा हो गई, बेसहारा हो गई, उस दिन मुसलमानों का तबका जाके नबी का बर्थडे मनाए। हज़रत सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु उम्मत को संभाला था, यही बतलाना मैं चाहता था। ये भी उनकी कुर्बानी हुई। उनकी कुर्बानी में से एक बड़ी कुर्बानी ये भी है कि उनकी खिलाफत दर्जे बहुत कम थी, 2 साल की थी, मगर इस 2 साल की कलील मुद्दत में जो उन्होंने कुर्बानी पेश की है, उसको आबे ज़र से लिखने के लाया। उस चीज को बयान करने की जरूरत है, उस चीज को तस्लीम करने की जरूरत है। और अबू सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उम्मत को कैसे संभाला था, कितने मसाइल हुए। जैसे आपको खलीफा बनाया गया, कई मसाइल पैदा हुए। एक मसला ये पैदा हुआ, मुद्दईयान नबुव्वत का शर पैदा हुआ। यमन के अंदर एक आदमी ने नबुव्वत का दावा कर दिया, मुसलमा कज़्ज़ाब, असवद अनसी, इस तरह के फितने पैदा हुए। इधर रसूल की वफात हो रही है और इस तरीके से लोगों ने नबुव्वत का दावा कर, मैं नबी हूं। एक फितना ये भी था। एक फितना ये था कि मुसलमानों में से कुछ लोगों ने ये कहा, जो देहात में रहने वाले थे, जिनकी तरबियत कम हुई थी, हम ज़कात नहीं देंगे। नबी के ज़माने में हम ज़कात देते थे, मगर हम नमाज पढ़ेंगे, ज़कात नहीं देंगे। एक फितना ये पैदा हुआ कि बहुत सारे मुसलमान मुर्तद हो गए, जो देहातों में रहते थे, तहजीब और सकाफत से दूर थे, मदीना से दूर थे। रसूल की वफात के बाद देहात के देहात, गांव गांव मुर्तद हो रहे। कितने संगीन हालात थे, कितने नाजुक हालात थे। अपनी कलील मुद्दत के अंदर, 2 साल खिलाफत के अंदर, आपने वो कलीदी किरदार अदा किया, वो भी सारी कुर्बानी पेश की कि जो मुद्दईयान नबुव्वत थे उनकी सरकोबी भी की, उनका डटकर मुकाबला भी कराया। और इधर जो फितने इत्तेदाद था, जो कबीले और गांव और देहात और इलाके लोग दीन इस्लाम से हट रहे थे, दीन इस्लाम को छोड़ करके कुफ्र इख्तियार कर रहे थे, उनको संभाला, उनको उनके सामने दावत तौहीद पेश की। टोलियों को, जमातों को, अफराद को पैदा किया, कहा जाओ इलाकों में घूमो, और जो फितने इत्तेदाद के अंदर दाखिल हो गए हैं उनको तौहीद पेश कर करके उनको इस फितने से, उस आग से निकालो और तौहीद का सबक पहनाओ। और जिन्होंने ये कहा था कि हम ज़कात नहीं देंगे,
جنہوں نے کہا ہم رسول کے زمانے میں زکات دیتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ہم نماز پڑھیں گے زکات نہیں دیں گے۔ ابو صدیق نے کہا ٹھیک ہے مت دو، میں تنہا ان لوگوں سے جہاد کروں گا۔ یہاں پر صحابہ کرام نے کہتے تھے کیسے آپ جہاد کریں گے جبکہ یہ لوگ مسلمان ہیں، اور جہاد مسلمانوں سے نہیں ہوتا ہے۔ ابو صدیق نے کہا کہ جہاد ہوگا، سارے صحابہ کرام ایک طرف تھے۔ ابو صدیق نے اپنے تنہا یہ کہا تھا کہ جہاد ہوگا جو نماز اور زکات میں فرق کرتے ہیں۔ زکات یہ اللہ کا حق ہے، جیسے نماز پڑھنا یہ فرض ہے ایسے زکات دینا بھی فرض ہے۔ جو اس فرضیت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کو مسلمان ماننا تو بہت دور کی بات ہے۔ ان کے خلاف میری تلوار چل گئی اور کھڑے ہو گئے، اور اس شجاعت و بہادری کے نتیجے میں جہاں بڑے بڑے صحابہ کرام نے کہا تھا کہ ہم ان سے کیسے جہاد کریں گے، حضرت عمر فاروق نے یہ کہا تھا کہ ہم ان سے جہاد کیسے کریں جبکہ یہ لوگ مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری کہاں گئی؟ حضرت عمر فاروق کی اس جملے پر فرمایا تھا، کہا اے عمر تم تو جاہلیت میں بہت بہادر تھے مگر اسلام میں بزدل کیسے ہو گئے؟ یہ موقع ایسا تم اپنی بہادری دکھاؤ اور تم یہاں بزدلی دکھا رہے ہو۔ جھجھوڑو ان کو سمجھایا، کہا کہ یہ زکات یہ اللہ کا حق ہے، یہ مال کا حق ہے، اس کو نکالا جائے گا تبھی آدمی کا اسلام باقی رہے گا۔ جو اس فرضیت کا انکار کرے، جو اس فرضیت کا رد کرے، جو زکات نہ دے، اس کا انکار کرے، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تنہا آپ نے امت کو سنبھالا تھا، آپ کی مدت خلافت 2 ہی سال تو تھی، مگر اس قلیل ترین عرصے کے اندر آپ نے اپنی ذہانت اور اللہ رب العالمین کی توفیق اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اثر کے نتیجے میں آپ نے 2 سالہ قلیل مدت کے اندر وہ کلیدی کردار ادا کیا کہ اگر کسی آدمی کو 2 صدیاں دے دی جائے نہیں سنبھال سکتا ہے، مگر سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کو انجام دیا۔ یہ بھی ان کی ایک قربانی ہے۔ ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی قربانی میں سے ایک قربانی یہ ہے کہ انہوں نے جہاں خلافت کو سنبھالا، خلافت کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ بڑا منظم انتظام کیا تھا۔ منظم انتظام یہ تھا جب ان کی وفات ہو رہی تھی اور انتقال کے وقت انہوں نے وصیت کی، کہا کہ میں جب انتقال کر جاؤں تو میرے مال کا محاسبہ کرنا، جو مال میری ضرورت سے زائد ہے، میرے مال میں اضافہ ہو گیا ہے، یہ سب بیت المال میں واپس کر دیا جائے گا۔ یہ بھی ان کی قربانی ہے۔ اور صدیق کی جب وفات ہو گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ یہ کہتی ہیں کہ ان کے مال کا جائزہ لیا گیا تو کیا چیزیں ملی؟ ایک چادر ملی اور ایک غلام ملا اور بعض روایتوں میں ایک پیالہ ملا۔ ان تینوں چیزوں کو لے کر کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو مسلمانوں کے خلیفہ بنے تھے، بیت المال میں ان کے حوالے کر دیا، کہا کہ یہ عمر صدیق کے مال میں سے حصہ ملا ہے۔ انہوں نے وصیت کی کہ اس کو واپس کر دے دو، ہمارے بعد خلیفہ بننے والا ہے، اور اس کو واپس کر دیا گیا۔ اس مال کو واپس کی جانے کے بعد حضرت عمر فاروق رونے لگے۔ کتنی بڑی قربانی ہے، جنہوں نے سادی کی زندگی گزاری، جتنے اطمینان کی زندگی گزاری، اور پھر اپنے 2 سالہ خلافت کے اندر جنہوں نے مال لیا، اس مال کو مسلمانوں کے بیت المال میں واپس کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رونے لگے، اور رونے ہی کیا انہوں نے کہا کہ حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا سے واپس چلے گئے مگر ہم کو بڑی مصیبت میں ڈال گئے۔ مطلب یہ تربیت ہے، کیا ہے عمر یہ تم ذمہ داری سنبھال رہے ہو، اس ذمہ داری کو سنبھالنے میں امانت کو محفوظ رکھنا، ذمہ داری کو سنبھالنے میں مسلمانوں کی راحت اور سکون کا ایک خیال رکھنا، اپنی رعایت کا خیال رکھنا، اور کہیں ایسے سے بیت المال سے پیسہ نہ نکال دینا۔ میں تم کو یہ پیسہ دے رہا ہوں، یہ اپنا مال واپس کر رہا ہوں، اس میں تمہاری تربیت ہے، تمہیں نصیحت ہے، جیسے امانت داری کو میں نے ملحوظ رکھا ہے، بیت المال کو میں نے منظم طریقے سے سنبھالا ہے، اس میں خرد برد نہیں کیا ہے، اس میں خیانت نہیں کی ہے، اللہ کے مال کو ضائع نہیں کیا ہے، ذاتی تصرفات سے استعمال نہیں کیا ہے، خرچ نہیں کیا ہے۔ ایسے تم کو بھی اس کا لحاظ رکھنا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے خلیفہ کیسے تھے، مسلمانوں کے ذمہ دار کیسے تھے؟ پہلے مالدار تھے، ذمہ دار بنے، غریب بن گئے۔ حضرت عمر بن خطاب انہوں مالدار تھے، حضرت عمر صدیق مالدار تھے، خلافت ملی، کمزور ہو گئے، مالی پوزیشن ڈاؤن ہو گئی۔
حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، غالباً تقریباً 80,000 کا قرض تھا ان کے اوپر. سوچنے کی بات ہے. ہم عورت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر اللہ نے ہم کو کرسی دی ہے، ذمہ داری دی ہے، تو اس کرسی اور اس ذمہ داری کو اپنی ذاتی ترقی کا سامان نہ بنائیں. اس کرسی اور اس حکومت اور اس ذمہ داری کو قوم اور سماج کی آسانی فراہم کرنے میں لگائیں. یہی ابو بکر صدیق کی زندگی کی خلافت سے اور زندگی سے ان کی خلافت سے ایک سبق یہ ملتا ہے. ہمارا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ ابو بکر صدیق کی قربانیاں ہیں. ہمارے نوجوان یہاں موجود ہیں اور پھر سننے والے بہت حضرات موجود ہیں. ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت یہ ہے کہ ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام کی زندہ رہیں. ہم دنیا میں زندہ رہیں تو اللہ کے نبی کی سنتوں کی زندہ کرنے کے لیے زندہ رہیں. ہم دنیا میں رہیں تو اللہ کے توحید کو بلند کرنے کے لیے زندہ رہیں. ہم دنیا میں رہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا دفاع کرنے میں زندہ رہیں. یہ ہمارے صدیق کی زندگی سے میں سبق اور نصیحت ملتی ہے. انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت کافی زیادہ ہو رہا ہے. میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو بھی ٹوٹی پھوٹی باتیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے مسلمانوں کے دلوں میں صدیق کی محبت اور ان کی عقیدت اور ان کے تعلق سے جو قربانیاں ہیں، ان کی جو قربانیاں ہیں وہ قربانیاں سیکھ کر کے سمجھ کر کے ہمارے اندر جذبہ پیدا فرمائے. رب العالمین ہم سب کو کہنے اس میں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.